ہیلو السلام علیکم، نمسکار، ست شری اکال دوستوں میں محمد سلمان ایسٹرولوجر آپ کا پھر سے سواگت کرتا ہوں ہمارے یوٹیوب چینل ایسٹرو اسٹار میجک پر۔ دوستوں آج میں پھر سے ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں نئی آپ کے لیے اور آپ کے اپایوں کا ادھارن لے کر اپنے گرو جی سے۔ دوستوں آج میں پھر سے گرو جی سے سوال کروں گا آپ کے جو سمسیا آپ کی زندگی میں چل رہی ہے ان کے بارے میں، اور گرو جی آپ کو ان کا اپائے بتائیں گے۔ دوستوں سب سے پہلے میں آپ کے پہلے اپائے کے لیے پوچھوں گا گرو جی سے، وہ پریشانی کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ جیسے کہ گرو جی آج کل پوچھا جا رہا ہے قسمت کیسے چمکا سکتے ہیں اور دولت جس طرح آدمی کما سکتا ہے کیسے، تو اس کا اپائے کیا ہے اور اس کے لیے کیا آپ بتاؤ گے؟ دوستو نمسکار، ست شری اکال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسمت کو چمکانے کا اور دولت کو اپنے گھر، اپنے کاروبار پر کیسے برسے، کیسے خوشحالی زندگی میں آئے، کیسے چاروں طرف بہاریں بہاریں ہوں۔ انسان زندگی میں بہت کشمکش، بہت مشقتیں، بہت دقت پریشانیاں اٹھاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ دو باتیں ہیں۔ ایک وہ انسان جو بہت ہی زیادہ غلط راستے پر، یعنی کہ اللہ رب العزت یا اس بھگوان یا اس واحد گرو جس نام سے بھی ہم اپنے رب کو مانتے ہیں، جب اس کی نافرمانی کرتا ہے اور نافرمان بن کر زندگی گزارتا ہے اور ہر کام کو اس کے خلاف کرتا ہے، تو پھر انسان کو اوپر والا ایک ڈھیل دے دیتا ہے، بے تحاشا دولت، بے تحاشا دولت۔ ایک تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دوسرا ایک یہ ہوتا ہے کہ رب ایک اس شخص کو دولت دیتا ہے جو رب کی مانتا ہے اور رب کی مان کر زندگی گزارتا ہے، تو ایسے ویکتی کو بھی دولت ملتی ہے۔ یعنی کہ ایک اس انسان کو جو نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اور ایک اس انسان کو جو اللہ کی فرما برداری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ دو پہلو ہیں۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رب کو بھی مانتے ہیں اور بہت زیادہ مانتے ہیں اور بہت آستھا رکھتے ہیں، سارے نیم قاعدے فالو کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی زندگی کا ستارہ ڈوبا ہوا رہتا ہے، چمکتا نہیں۔ خوشحالی ان کے گھر پر دستک نہیں دیتی، قسمت ان کی چمکتی نہیں، اور گھر میں بے برکتی کا ماحول، یہ ساری چیزیں رہتی ہیں۔ دوستو بہت آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دیکھیے جو بھی کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے آپ کو فیض اور فائدہ بہت پہنچے گا، لیکن بشرطے کہ آپ جو ہیں اس چیز پر زیادہ زور دیں کہ ایک تو اپنے رب کی مان کر زندگی گزاریں۔ رب کی مان کر زندگی گزارنے کے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں بھی فائدے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی فائدے ہیں۔ ابھی کیا ہے کہ آج کل انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو ایک لالچ اور مطلب کے لیے کرتا ہے۔ یعنی اگر ہمیں کسی شخص، یعنی بہت امیر شخص ہے، بہت بڑا شخص ہے، ہم اس سے محبت تو کرتے ہیں پر اس کے پیچھے ہمارا لالچ رہتا ہے۔ یعنی کہ ہم اس سے محبت بھی کر رہے ہیں، اس کی مان بھی رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ایک تو ہوتا ہے دل سے چاہنا بنا کسی لالچ کے، اور ایک ہوتا ہے کہ چاہنا، اس کی خیر خواہی کرنا اور ساری چیزیں کرنا تب جب ہمیں اس سے لالچ ہو۔ تو یہ دو الگ الگ پہلو ہیں۔ تو دوستو جب رب کو مانیں تو رب سے تعلق جوڑنے کے بعد اس سے یہ مت رکھو کہ مجھے جو ہے یہ چیزیں پانی ہیں۔ تو کبھی انسان جب رب کی مان کے زندگی گزارتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہ مان رہا ہوں تو یہ ہوگا، یہ مان رہا ہوں تو یہ ہوگا، یہ مان رہا ہوں تو یہ ہوگا۔ تو اس طرح سے اس کو فیض نہیں پہنچتا۔
فائدہ نہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کا تنتر کر لے، کسی بھی طرح کے پاٹ کر لے، کسی بھی طرح کچھ بھی کر لے، اس سے اس کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے دل کو صاف رکھنا ہوگا اور بنا لالچ کے رب کی طرف جھکنا ہوگا۔ جب آپ کا دل اور آپ کی نیت صاف ہوگی اور بنا لالچ کے جھکو گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے دروازے خوشحالی کے کھول دیں گے، پھر دولت کا انبار آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ بے وجہ کی باتیں ہیں، بے وقوفی بنانے کی باتیں ہیں کہ میں آپ کو ایسی باتیں کہوں جو سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہوں لیکن ان کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ میں ایسی باتیں کہہ کر آپ کو گمراہ کرنا نہیں چاہتا اور نہ ہی میں کبھی کرتا ہوں۔ جو حقیقت ہے، جو سچائی کا راستہ ہے، میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی آئے، آپ کی قسمت چمکے، تو آپ جس میں بھی آستہ رکھتے ہوں اس رب کو بہت اچھے سے مانیں اور اس کے نیم قاعدے قانون کو فالو کریں پوری طرح سے، اور کچھ وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، اور رب سے تعلق کو جوڑ لیں، تعلق بھی ایسا جو سچا اور پکا ہو۔ اس کے بعد میں پھر آپ کیا کریں، پھر آپ یہ پڑھیں، ہمارا ایک شبد، ایک پاٹ ہے جو آپ کی قسمت کو چمکائے گا بھی، خوشحالی کے راستے آپ کے لیے بنائے گا بھی، اور دولت کے انبار آپ کے گھر میں لگائے گا بھی، اور ہر طرف جس طرف بھی آپ نکلو گے، جس طرف بھی ہاتھ ڈالو گے، آپ کو صرف اور صرف خوشحالی ہی نظر آئے گی، کسی طرف آپ کو بدحالی کا منہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ وہ پارٹ یہ ہے کہ آپ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ دوستو، ہاتھ دھو لیں، زبان کو کلا کر لیں، صاف ستھری کر لیں، اور رات کے کسی حصے میں، یعنی یا تو 8-9 بجے، 10 بجے، یا پھر صبح کے 4 بجے 15 سے 20 منٹ یا 21 منٹ یا 31 منٹ بیٹھ کر کے اس کو جپیں۔ کچھ خوشبو اپنے پاس جلائیں یا بدن پہ لگائیں۔ کچھ ہی وقت آپ جب اس کو پڑھنا شروع کر دو گے، کچھ ہی وقت کے بعد میں اللہ رب العزت، وہ رب، وہ پروردگار، وہ بھگوان، وہ واحد گرو، وہ آپ کے لیے دروازے کھول دے گا، وہ اپنے خزانے کھول دے گا، وہ بند دروازے آپ کی قسمت کے کھل جائیں گے۔ یہ ایسا پارٹ ہے کہ جس سے کیسی ہی قسمت بجھی ہوئی ہو، کیسے ہی بند راستے، بند دروازے ہوں، کیسے ہی بدحالی ہو، اس پارٹ کے کرنے والا انسان کچھ ہی مہینوں میں، کچھ ہی دنوں میں اس کے لیے دروازے کھل جائیں گے اور وہ خوشحالی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ گھر میں بھی محبتیں، برکتیں ہوں گی، خوشحالی والی زندگی ہوگی، اور ایک سکون، جو سکون اس کو نہ کسی ڈاکٹر کے پاس سے ملے گا، نہ کہیں سے ملے گا، وہ سکون بھی اس کو مل جائے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا یہ رائے اچھا لگا ہوگا، یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ دوستو، اپنے خیالات اظہار جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر کے کمنٹ کر کے بتایا کرو۔ اگر آپ کا کوئی سمسیا، آپ کی کوئی پریشانی ہے، اس کو آپ بتائیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کے لیے صحیح راستہ تجویز کرنا، صحیح بات ان کو بتانا، جس سے کہ ان کی زندگی میں خوشحالی آئے اور وہ خوشحال زندگی گزارتے ہوئے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دھیان رکھیں، اپنا خیال رکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، اور انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم، نمسکار، ست سری اکال۔